جن کی زیارت بھی آپ کریں گے اور یقیناً آج کے پروگرام میں ان سے آپ استفادہ بھی فرمائیں گے۔ عالم اسلام کا بہت ہی پیارا نام ہے، اپنے زمانے کے بڑے عظیم ادیب ہیں، خطیب ہیں، مقرر ہیں، عالم دین ہیں، اور مشائخ کی چوٹی کی گدیوں میں آپ کی گدی کا شمار ہوتا ہے۔ اور پھر الحمدللہ جہاں اسلاف کے ساتھ آپ کی نسبت عظیم ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ آپ علمی دنیا کے ایک بہت ہی بڑے رخشندہ مہتاب ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں اور آپ ملت اسلامیہ کی خدمت بڑی انتہائی علمی سطح پر، ادبی سطح پر، فکری سطح پر اور نظریاتی سطح پر فرما رہے ہیں۔ میری مراد ہے ہمارے آج کے نہایت ہی عظیم مہمان محترم و محتشم پروفیسر ڈاکٹر علامہ پیر ساجد الرحمان صاحب، جو وائس پریزیڈنٹ ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں، اور ڈائریکٹر جنرل ہیں دعویٰ اکیڈمی کے، خطیب ہیں فیصل مسجد اسلام آباد کے، اور پھر آپ کا روحانی تعلق اور سلسلہ وہ بھی عظیم اور بہت پیارا ہے، سجادہ نشین ہے آستانہ عالیہ بگھار شریف۔ میری مراد ہے پروفیسر ڈاکٹر پیر ساجد الرحمان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ۔ حضرت میں آپ کو پروگرام میں تشریف لانے پر خوش آمدید کرتا ہوں۔ بہت مہربانی۔ جزاکم اللہ۔ تو ناظرین گرامی، آپ زیارت بھی فرما رہے ہیں، اور جیسا کہ آج کے پروگرام میں آپ کا چونکہ جیسے میں نے بتایا ایک بڑی علمی، فکری، نظریاتی بیک گراؤنڈ سے آپ کا تعلق ہے، اور جیسے کہ آپ نے سنا کہ آپ کو علمی حوالے سے بہت ساری عظیم جگہوں پر اور مناصب پر کام کرنے کا موقع ملا بھی ہے، مل رہا بھی ہے، اور اس وقت بھی الحمدللہ آپ بڑی اہم دینی خدمات کے ساتھ دنیا کو بہرہ مند فرما رہے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ سوال حضرت عرض کروں گا کہ غیر مسلم ممالک میں مسلمانوں کو جو مسائل درپیش ہیں اور وہاں رہنے والے لوگ کن مسائل سے دوچار ہیں، اور اس کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہونا چاہیے، اس پر جو آپ کے نظریات ہیں اور آپ کے عظیم خیالات ہیں، آپ ان سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صاحب، آپ نے ایک انتہائی اہم، انتہائی سنجیدہ اور آج کے زمانے کا ایک لمحہ فکریہ اسے سوال کی صورت میں پیش فرمایا ہے۔ بلا شبہ اس وقت بہت سے مسلمان غیر مسلم ممالک میں آباد ہیں، اور انہیں فکری اور عملی ہر دو حوالوں سے بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ سب سے پہلے تو کسی غیر مسلم ملک میں اپنے ایمان کا تحفظ ہوتا ہے، اس لیے کہ غیر مسلم معاشرے میں آپ کو قدم قدم اپنے ایمان کا امتحان دینا پڑتا ہے۔ میں اس کو فوکس کرتا ہوں برطانیہ میں رہنے والے تارکین وطن کا۔ برطانیہ میں دیگر ممالک کے علاوہ پاکستان سے تشریف لانے والی ایک بہت بڑی آبادی ہے، جس کی اب تیسری نسل یا یوں کہہ لیجئے چوتھی نسل تک پہنچ چکی ہے، کیونکہ 60 کی دہائی میں پاکستانی برطانیہ میں آنا شروع ہوئے تھے۔ پہلے روزگار کی حیثیت سے آئے، پھر حالات آگے بڑھتے رہے اور ان کے خاندان یہاں پہ منتقل ہوئے۔ خاندان منتقل ہوئے تو یہاں آگے ایک دوسری نسل کا سلسلہ شروع ہوا، جس نے اسی سرزمین میں جنم لیا، اور یہیں پہ ان کی پرداخت ہوئی، یہیں ان کی تعلیم ہوئی، یہیں کی اس سوسائٹی میں وہ پروان چڑھے۔ تو یہ میں اس وسیع تر تناظر میں تو نہیں کہتا، لیکن محدود انداز میں یہ کلیش آف سویلائزیشن ہے کہ وہ اپنے ایک خاص پس منظر کے ساتھ پاکستان سے یہاں پہ منتقل ہوئے تھے۔ وہ وہاں کی
تہذیب میں پروان چڑھے تھے، وہاں کی قدروں کے محافظ اور امین تھے، پھر وہ یہاں پہ آ بسے اور یہاں ان کی اولادیں ہوئیں، ان کی تعلیم یہاں کے اسکول اور کالجز میں ہوئی، ان کو یہاں کا بازار ملا، یہاں کی سوسائٹی ملی، تو باپ اور بیٹے کی فکر میں ایک تفریق، باپ اور بیٹے کی سوچ میں ایک خلیج، اسی طرح پوری فیملی دو حصوں میں بٹ گئی۔ ہر چند کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے باپ اور بیٹے کے ادب اور احترام کا رشتہ اور کسی نہ کسی حد تک اسلامی قدروں کی حفاظت خاندانوں میں قائم رہی، لیکن ذہنی طور پر جو خلیج پیدا ہوتی ہے اس کو مٹانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے، اس کے پھر عواقب اور نتائج سے انسان کو نبردآزما ہونا پڑتا ہے۔ تو میں نے ابتداً جو گزارش کی، یہاں آنے والے میرے سارے یہ بھائی تشریف فرما ہیں جو یہاں پہ قیام پذیر ہیں، اور آپ کے توسط سے، آپ کے ٹی وی کے توسط سے بہت سارے میرے احباب اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے، اور یقیناً وہ میری اس بات کے ساتھ متفق ہوں گے کہ یہاں رہ کر انہیں بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ وہی اپنے ایمان کے تحفظ کا مسئلہ، کہ نص صریح سے جو چیزیں حرام ہیں اور مسلمان کے لیے ان کا استعمال ناجائز ہے، اس سوسائٹی میں وہ جائز ہے۔ اب ایک طرف ترغیب ہے، ایک طرف خواہشات نفس ہیں، اور دوسری طرف ایمان ہے۔ میں امید کرتا ہوں، اور امید ہی نہیں یقین محکم رکھتا ہوں، کہ اس تند و تیز آندھی کے باوجود ہمارے بے شمار مسلمان بھائی اس امتحان میں پورے اترے، اور انہوں نے اپنے ایمان کا تحفظ انتہائی اہتمام کے ساتھ اور نہایت کمال کے ساتھ کیا ہے۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ برطانیہ کی مسجدیں آباد ہیں، برطانیہ کی مسجدوں کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ برطانیہ میں میلاد رسول ہو، سیرت رسول ہو، یا دیگر مذہبی تقریبات ہوں، جب آپ ان میں تشریف لے جاتے ہیں، مجھے حاضر ہونے کا موقع ملتا ہے، تو یقیناً دل سے یہاں کے مسلمانوں کے لیے ہدیہ تبریک کی ایک ہوک اٹھتی ہے، کہ مجھے وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے، میں آپ کے توسط سے نظر سامعین کرنا چاہتا ہوں، کہ ہوا گو تند و تیز ہے، ہوا گو تند و تیز ہے، لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جسے حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ مجھے یہاں مسجدوں میں اذانیں دینے والے اور یہاں کے علماء اور یہاں کے وہ تمام والدین جو یہاں کے کلچر کے ساتھ، یہاں کی تہذیب کے ساتھ، یہاں کی ثقافت کے ساتھ ٹکراؤ نہیں، لیکن اپنا امتیاز قائم رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے ہر ایک وہ مرد درویش نظر آتا ہے جو آندھی اور طوفان کا مقابلہ کرنے کے باوجود اپنے ایمان کا بھی تحفظ کر رہا ہے، اپنی اقدار کا بھی تحفظ کر رہا ہے، اپنی اولاد کا بھی تحفظ کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ ایمان کا ہے،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم رہنے کا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہاں کا معاشرت کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ یہاں پر اپنا ایک لا آف دی لینڈ ہے، یہاں احکامات اسلامیہ کا نفاذ تو نہیں ہے، تو ایسی معاشرت میں جہاں آپ جزا اور سزا کے عمل کو جاری نہ رکھ سکیں، وہاں اس معاشرت میں اپنے احکام، دینی احکام کو قائم رکھنا اور ان کی امپلیمنٹیشن یہ دشوار تر مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ کسی مسلمان ملک میں تو آپ اپنے ایمان کے مطابق اور قرآن اور سنت کے مطابق جزا بھی دلوا سکتے ہیں، سزا بھی دلوا سکتے ہیں، لیکن یہاں صرف اور صرف والد کی ذمہ داری ہے، خطیب مسجد کی ذمہ داری ہے، اور یہاں جو بہت سارے صوفیہ کے آستانوں سے وابستگا مرشدین کاملین تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بزور نہیں، ترغیب سے، تلقین سے اور اپنے ذاتی بیہیویئر سے، اپنے خلق عظیم کی مہک سے لوگوں کی معاشرت کو مہکاتے رہیں، اور ہماری اس نسل کو جو یہاں پیدا ہوئی، جو اپنی زبان سے پوری طرح واقف و آگاہ نہیں، جن کی زبان انگریزی ہے، جن کی بود و باش انگریزی ماحول میں ہوئی ہے، ان کو اپنے دین کے ساتھ وابستہ رکھے، اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ان کو مزین، ان کو آراستہ اور پیراستہ کرے، اور اپنی دینی قدروں پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین ان کو، اور پھر وہ اپنی قدروں کے محافظ بن کر یہاں دوسروں کے لیے بھی نمونہ عمل بنے۔ یہ دوسرا بڑا مسئلہ ہے۔ تیسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سب کچھ ہونے کے باوجود آپ حلال اور حرام میں تمیز کر سکیں، اور حلال اور حرام میں تمیز یہاں پہ کرنا خاصا خواہشات نفس کو ذبح کرنے والی بات ہے، اور خواہشات نفس کو ذبح کرنے کے لیے بڑے مضبوط ایمان کی چھری کی ضرورت ہوتی ہے، مضبوط ایمان کی۔ اور الحمدللہ میں یہاں بھی دیکھتا ہوں، اور مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ یہاں کے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو یہاں کی یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہے، جو اردو زبان سے واقف نہیں ہے، لیکن الحمدللہ کہ وہ اپنی اقدار کی محافظ ہے، اور مسلمان ملکوں میں بسنے والی نسل سے کہیں زیادہ وہ ایمان کی آئینہ دار ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں پوری طرح رچی اور بسی ہوئی ہے۔ میں نے مولانا کئی مرتبہ کئی مجالس میں، نعت کی مجالس ہوں یا واز کی مجالس ہوں، ان میں نوجوانوں کو دیکھا جو انگریزی لباس میں ملبوس ہیں، بسا اوقات ان کے کان میں کوئی مندری وغیرہ بھی پڑی ہوئی ہے، اور ایسے لباس میں ہیں کہ آدمی توقع نہیں رکھتا کہ یہ نوجوان دین کی طرف راغب ہوگا، لیکن میں نے اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی نام نامی آنے پر ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات دیکھی ہے، انہیں اپنے آقا کے نام پر جھومتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے۔ یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، اور پھر بعض غیر مسلم ممالک میں شعوری طور پر کوشش بھی کی جاتی ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی جنم لے جو تمام تہذیبوں اور ثقافتوں کا ایک ملغوبہ ہو۔ تو جہاں یہ شعوری کوشش ہو، وہاں مسلمان اپنے امتیاز کو قائم رکھ سکیں، اپنی شناخت کو قائم رکھ سکیں۔ یہ ایک بہت بڑا تغرہ امتیاز ہے مسلمانوں کا کہ انہوں نے اپنی شناخت کو، اپنے امتیاز کو قائم رکھا ہوا ہے، اور جہاں کہیں یہ مسائل درپیش ہیں تو وہاں موجود علماء، وہاں موجود صلحاء اور وہاں موجود صوفیہ
اس مینارہ نور کو اور اس امتیاز کو قائم رکھنے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ بہت شکریہ ناظرین گرامی، آپ نے انتہائی پیاری گفتگو سماعت فرمائی، اور جناب پروفیسر صاحب بہت ہی اچھے انداز میں غیر مسلم ممالک کے اندر جو مسلمانوں کے مسائل ہیں بطور خاص برطانیہ میں اور یورپ میں ان کا ذکر کر رہے تھے۔ تو ابھی ہماری لائنز اوپن ہو چکی ہیں، اور آپ ہمارے ناظرین بھی اس پروگرام میں محترم ناظرین بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ ہمارے یقیناً پروگرام کے فارمیٹ اور پروٹوکول کا خیال رکھیں گے۔ معزز مہمان کی خدمت میں جو بھی سوال آپ پیش فرمائیں گے، صاف ظاہر ہے اہمیت سے آپ بھی واقف ہیں، آپ پروگرام کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں، تو اسی انداز سے آپ سوال پیش فرما سکتے ہیں، بڑے ہی سلجھے ہوئے شستہ انداز میں، جس سے کہ یقیناً سوال کے اندر بھی محبت کی خوشبو رچی بسی ہونی چاہیے۔ آپ تشریف لا سکتے ہیں۔ تو بڑے ہی پیارے اور انتہائی متوازن انداز میں آپ نے مہمان محترم کی گفتگو سماعت فرمائی ہے، اور آپ نے بڑے ہی کمپریہنسو انداز سے دونوں طرح مسائل بھی اور ساتھ اس کا جو کوشش ہو رہی ہے اس پر بھی آپ نے گفتگو فرمائی۔ تو اس پروگرام میں چاہوں گا کہ جس طرح کے کسی بھی شخصیت سے ہمارے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ شان توحید پر، شان رسالت پر چند ایسے موتی ان کو عطا فرمائیں جس سے جیسے آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ جہاں یہاں ایک برائی کا سیلاب ہے، بلکہ ماحول ہے اور دنیا کی طرف کھینچنے والی چیزیں ہیں، وہاں لوگوں کے اندر ایک وہ جذبہ بھی موجود ہے جس سے توحید کی بات ہو، شان رسالت کی بات ہو تو ان کے دل مچل جاتے ہیں۔ اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا شمار بھی ان عظیم، جہاں آپ کی دیگر الحمدللہ کمالات اللہ پاک نے جو آپ کو صفات کی صورت میں دیے وہ تو ہیں ہی، لیکن خطابت کی دنیا میں بھی آپ کا ایک اپنا نام ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے انداز کے ساتھ ہمارے محترم ناظرین کی اس تسکین کا سامان بھی فرمائیں۔ مولانا، جو میں نے پہلے گزارش کی تھی اس کے تسلسل میں ایک بات کہہ کے پھر میں جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے اس پر اپنی چند گزارشات پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ میں نے ابھی گزارش کی تھی کہ یہاں دیار غیر میں اسلامی قدروں کی حفاظت، اور میں نے شروع میں ایک لفظ استعمال کیا تھا کلیش آف سیولائزیشن کا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن میں یہاں بیٹھے ہوئے اپنے احباب اور جو اس وقت ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ہماری گفتگو سماعت فرما رہے ہیں ان تمام حضرات سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس غیر اسلامی ملک میں وہ آباد ہیں، وہاں کا جو لا آف دی لینڈ ہے، وہاں کا جو ملکی قانون ہے، اس قانون کی پابندی بھی از بس ضروری ہے۔ حضور سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی تابعداری اور مخلوق کی حکمرانی کو خالق کی معصیت کے ساتھ تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی کسی مسلمان کو حکم دے کہ نماز نہ پڑھو تو اس کا ماننا مسلمان پر ضروری نہیں، وہ مسلمان کبھی اس کو نہیں مان سکتا۔ روزہ نہ رکھو قطعاً نہیں مانا جا سکتا، حج نہ کرو قطعاً نہیں مانا جا سکتا، زکوٰۃ نہ دو قطعاً نہیں مانا جا سکتا، حضور سے محبت نہ کرو قطعاً نہیں مانا جا سکتا، اپنی دیگر اسلامی جو قدریں ہیں ان کی حفاظت نہ کرو قطعاً نہیں مانا جا سکتا۔ لیکن اگر یہاں پہ یہ قانون ہے کہ رائٹ نہیں لیفٹ چلو، تو اس میں تو خالق کی معصیت نہیں ہے، یہ یہاں کا قانون ہے، اس قانون پر عمل کرنا یہ عین شرعی تقاضا ہے۔ اسی طرح جو دیگر قوانین، ملکی قوانین بنائے جاتے ہیں اور وہ ملکی قوانین آپ کے قرآن سے، آپ کی سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے متصادم نہیں ہیں، ان پر حکم کرنا عین شریعت کا تقاضا ہے۔ اور دوسری بڑی بات میں یہاں پہ
اپنے سامعین اور حاضرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام خلق سے پھیلا ہے، اسلام محبت سے پھیلا ہے، اسلام آشتی سے پھیلا ہے۔ سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للمسلمین نہیں ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ سارے جہانوں کے لیے ان کو رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ رحمت للعالمین کا تاج آپ کے سر اقدس پر سجایا گیا ہے۔ اس لیے دین کو پھیلانے کے لیے کسی کو مارنا، کسی کا قتل کا مرتکب ہونا یا خود اپنی جان دے کر دوسری ہزاروں جانوں کا نقصان کرنا، ان کو تکلیف پہنچانا، یہ اسلام کی تبلیغ کا انداز نہیں ہے۔ آپ یقیناً بہت بڑے عالم ہیں، ایک بہت بڑی مسجد کے خطیب ہیں، اور آپ کی زندگی تبلیغ میں اور دعوت و ارشاد میں گزری ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، رات کی تاریکی تھی اور 2 تھے، اور جب پہلی مردم شماری ہوئی تو ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیق کے مطابق کل 1400 انسانی جانیں اس دنیا سے رخصت ہوئی، جن میں سے 600 سے کچھ اوپر نیچے مسلمان تھے جو مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے، اور 800 سے کچھ اوپر نیچے تھے جو کافر واصل جہنم ہوئے۔ 1400 انسان اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور 1.5 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام کا پھریرا اس وقت لہرا چکا تھا۔ اور جس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی پہاڑیوں سے پھر کعبۃ اللہ کی طرف اتر رہے تھے، تو گئے تھے تو 2 تھے، اور واپس آ رہے تھے تو 1.5 لاکھ انسان نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پا برکاب کعبۃ اللہ کی طرف اپنی گردنیں جھکائے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کے خلق نے، حضور علیہ السلام کی محبت نے، حضور کے پیار نے یہ اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا ہے۔ یہ کسی تلوار سے نہیں، کسی گولیوں کی بوچھاڑ سے نہیں، یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نطق سے، پیاری گفتگو سے، آپ کی گفتار سے، آپ علیہ السلام کے پیار سے، وہ حضور کی شخصیت جو شمائل میں آتی ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے کہ جب کوئی دور سے دیکھتا تھا تو سرکار علیہ السلام کو دیکھ کر دہشت زدہ ہوتا تھا کہ اتنی بڑی شخصیت کے سامنے، اتنے بڑے سارے پیغمبروں کے پیغمبر کے سامنے میں جا رہا ہوں، اللہ کے محبوب کے سامنے جا رہا ہوں، اور نبی آخر الزمان کے سامنے جا رہا ہوں، تو ایک دہشت ہوتی تھی، ایک خوف کی کیفیت ہوتی تھی۔ لیکن جوں جوں وہ شخص سرکار کے قریب آتا جاتا تھا، وہ دہشت، وہ خوف محبت میں تبدیل ہوتا چلا جاتا تھا، اور جب سرکار کے قدموں میں پہنچتا تھا تو وہ پھر سراپا محبت بن جاتا تھا اور حضور کے قدموں پہ قربان ہو جاتا تھا۔ تو میں عرض یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں جو مسلمانوں کے سفیر بیٹھے ہوئے، یہ جتنے تارکین وطن ہیں اور یہاں پہ مسلمان آباد ہیں، یہ سارے کے سارے امت مسلمہ کے سفیر ہیں۔ ان کی زبان سے، ان کی گفتار سے، ان کی رفتار سے، ان کے میل ملاپ سے، ان کی ڈیلنگ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کی خوشبو آنی چاہیے۔ جو ان سے ڈیل کرے، جو ان کے ساتھ بیٹھے، جو ان کے ساتھ اٹھے، تو وہ پکار کے کہے کہ جو ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پڑھا تھا، اسے ہم نے عملی صورت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی کیفیت میں دیکھا ہے۔ اگلا جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، جی ہمارے ساتھ ہی حضرت کی گفتگو جاری ہے۔ ہمارے آج کے پہلے کالر اور بڑے ہی پیارے کالر بڑی دیر سے تشریف فرمایا ہمارے ساتھ محترم خان صاحب بریڈ فورڈ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پیر صابری صاحب، میں 2 باتیں کرنے کے بعد میں 2 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضور، آپ نے ایسے ایک تاریخی اور ایسے ایک عظیم بزرگ کو لائے جو مجدد پاک کی زبان بولتے ہیں،
اور سیدہ امام حسین کے مشن کو اپنے سر کے اوپر رکھ کر چلتے ہیں، جن کو کوئی شرم نہیں محسوس ہوتی۔ پاکستان کے دانشور لوگ بھی کہتے ہیں کہ اس عظیم بزرگ کو حضور مجدد پاک کی نگاہ کرم کا فیض حاصل ہے، اور سیدنا امام حسن کی توجہ کا مرکز ہے، محمد رسول اللہ کی نگاہ فیض اور صحابہ کرام کی توجہ کا مرکز ہے۔ حضور میرا پہلا سوال یہ ہے کہ حضور قبلہ عالم سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان میں لوگ 12ویں یا 14ویں جماعت تک وہاں کالج رکھتے ہیں، کیا ان لوگوں کے دلوں میں کوئی ایسی گنجائش برطانیہ کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ اپنے مدرسے اپنے کالج میں برطانیہ کے بچے یہاں لے کر وہاں پر اپنی یونیورسٹی میں کوئی اعلیٰ تعلیم دے کر واپس لائیں؟ اگر یہ ایسا کریں تو کیا یہ جہاں سے بچی یا بچہ پاکستان جائے گا اس کی زبان انگلش ہوگی یا انگلش بھول جائے گا یا اردو بھی آئے گی یا نہیں، اور انگریزی اور عربی زبان کا کیا معیار ہے؟ اور دوسرا یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو یہاں سے عالم دین بن کر یعنی آپ کی یونیورسٹی اسلام آباد میں جائے تو کیا اس کو کیا تربیت دی جاتی ہے؟ آیا جو یہاں سے ڈگری ہولڈر کسی مدرسے کسی یونیورسٹی کا فارغ ہے اس کو آپ کون سی تربیت دیں گے؟ وہ جب واپس آئے گا تو اس کی کوالٹی کا کیا معیار ہے آپ کے ذہن میں، تاکہ ہم پبلک کے سامنے آپ کی اس دانشوری سے وہ یورپ کی سرزمین میں رہنے والے وہ عورتیں اور مرد، اور اگر ہمارا آپ لوگوں سے رشتہ رہنے کا کوئی طریقہ ہے، اگر ایسے بچے پاکستان میں جائیں کالجوں میں یونیورسٹی میں، کیا آپ لوگوں سے پاکستان سے، کیونکہ پاکستانی گورنمنٹ یہ پسند نہیں کرتی کہ برطانیہ کے مسلمان پاکستان میں آن کر کوئی تعلیم اور کوئی ہمارے ساتھ رشتہ قائم کریں، لیکن آپ جیسے دانشور جو آدمی ہیں کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں کہ یہاں برطانیہ کے آپ کے ملنے والے نہ ملنے والے نوجوان بچے وہ بچیوں کو کوئی موقع دیں تاکہ یونیورسٹی میں بھی اسلام آباد بھی اور اپنے یونیورسٹی میں بھی جگہ دے دیں؟ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ ایم خان صاحب تھے ہمارے پاس تشریف فرما اور حسب معمول بڑے اچھے سوالات فرما رہے تھے۔ میں اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ جو بھی کال میں تشریف لائیں کالر وہ ایک ہی سوال فرمائیں اور تھوڑا سا وقت کا بھی ضرور خیال رکھیں، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ آپ کے سوالات بھی شامل ہوں، آپ کی شرکت بھی ہو جائے، لیکن ہم اپنے مہمان محترم سے زیادہ ان کے مواعظ حسنہ اور ارشاد عالیہ سے مستفیض ہوتے رہیں۔ یہ جو ارشاد فرمایا جی ایم خان صاحب نے تو میں برطانیہ کے تمام نوجوانوں کی خدمت میں بین الاقوامی اسلامک یونیورسٹی کی طرف سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے اور اس یونیورسٹی کے دروازے تمام ممالک کے لیے کھلے، اور اس وقت اسلامک یونیورسٹی میں کوئی 26,000 اسٹوڈنٹس جن میں 12,500 کے لگ بھگ طالبات ہیں، زیر تعلیم ہیں، اور ان میں سے کوئی 2500 کے لگ بھگ غیر ملکی طلبہ ہیں۔ اس میں آپ کے برطانیہ کے طلبہ بھی، اس میں انڈونیشیا، ملائیشیا، افغانستان اور 650 کے لگ بھگ طلبہ کا تعلق چین سے۔ تو ایسا نہیں ہے، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے دروازے تمام ممالک کے لیے کھلے ہیں، اور برطانیہ کے طلبہ اس وقت بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور جو بھی تشریف لانا چاہیں ہم دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے ہیں، وہ ضرور تشریف لائیں، اپنی ڈگری کی ایکویلنس لیں، اور اس کے ایکویلنس کے بعد پھر وہاں داخلے کے لیے اپنے سفارت خانے کے ذریعے اپلائی کریں۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ کی ڈگری ہماری ڈگری کے برابر ہوگی تو داخلہ ملنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ ایک بیچ میں انہوں نے ایک بات کہہ دی، اور مجھے معلوم نہیں کہ کس مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر کہی، کہ حکومت پاکستان یہ نہیں چاہتی کہ برطانیہ کے مسلمان وہاں آ کے زیور تعلیم سے آراستہ ہوں،
وہاں کی یونیورسٹیوں میں داخلہ لیں. اس طرح کی قطعاً کوئی قدغن نہیں ہے, قطعاً کوئی پابندی نہیں ہے. برطانیہ کے بچے نوجوان پاکستان میں آ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور آئندہ بھی ان کو اتنے ہی مواقع حاصل ہوں گے جتنے کہ پاکستانیوں کو, پاکستان میں بسنے والوں کو مواقع حاصل ہیں. وہاں کی جو علمی معیار ہے اس کے متعلق انہوں نے پوچھا ہے. بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی, چونکہ بہت سے ملکوں کے طلبہ وہاں پہ پڑھتے ہیں, اس لیے وہاں کی جو تعلیم کی زبان ہے وہ 2 زبانیں ہیں, ایک انگریزی ہے, ایک عربی ہے, لیکن اس کے ساتھ اردو بھی ذریعہ تعلیم کے طور پر استعمال کی جاتی ہے, لیکن بنیادی طور پر 2 زبانیں ہیں, انگریزی اور عربی. اور الحمدللہ کہ 250 کے لگ بھگ ہمارے پاس فارن اساتذہ ہیں جن کا مختلف عرب ممالک سے تعلق ہے. عربی زبان کی ہماری فیکلٹی بہت مضبوط ہے, انگریزی زبان کی جو لینگویجز کی فیکلٹی ہے وہ بہت مضبوط ہے. اسلامک سٹڈیز جسے اسلامک یونیورسٹی میں فیکلٹی آف اصول الدین کہتے ہیں وہ بہت مضبوط فیکلٹی ہے. لیکن اسلامک یونیورسٹی میں صرف یہی دینی علوم پر مشتمل فیکلٹیز نہیں ہیں, 9 فیکلٹیز اس وقت اسلامک یونیورسٹیز میں ہیں, جس میں مینجمنٹ سائنسز کی فیکلٹی موجود ہے, جس میں کمپیوٹر سائنس موجود ہے, جس میں انجینئرنگ موجود ہے. علی ھذا القیاس 9 فیکلٹیز اس وقت اسلامک یونیورسٹی میں الحمدللہ کام کر رہی ہیں, اور ہر فیکلٹی میں برطانیہ سے آنے والے مسلمان بچوں کے لیے اسلامک یونیورسٹی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہمیشہ کھلے رہیں گے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ. بہت پیارا جواب آپ نے سماعت فرمایا اور بڑی وضاحت کے ساتھ جناب پروفیسر صاحب نے آپ کو ڈیٹیل سے آگاہ کیا ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کی تعلیمی صورتحال سے, داخلہ کی صورتحال سے. تو ناظرین گرامی, ہمارا پروگرام مسلسل جاری ہے, لیکن یہاں ہم پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, تو آپ ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین گرامی, پروگرام میں بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ ہمارے ساتھ پروگرام ان دا سپاٹ لائٹ میں تشریف فرما ہیں, اور جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے, ہمارے محترم ناظرین و ناظرات نے, میں ان کو بتاتا چلوں کہ آج کا یہ پروگرام جو لائیو آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے, اس پروگرام کے اندر ہمارے مہمان ہیں پاکستان سے تشریف لائے ہوئے بڑے ہی عظیم خانوادہ کے چشم و چراغ اور بڑی ہی علمی اور ادبی شخصیت جناب پروفیسر ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ, آستانہ عالیہ بگھار شریف, اور وائس پریزیڈنٹ ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں. بہت علمی شخصیت ہیں الحمدللہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری ان خوبیوں سے نوازا ہے جس کا تعلق انسان کے دلوں کو گرمی عشق رسالت و آب سے مالا مال کرنا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان نسبتوں کو قائم کرنا, جاری و ساری رکھنے پر لوگوں کی مدد بھی کرنا اور ان کے جذبات کو بھی قائم رکھنا. تو میں حضرت کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ابھی براہ راست حضرت توحید و رسالت پر گفتگو فرمائیں گے, اور پھر ہم جو ہمارے ساتھ آج الحمدللہ اسٹوڈیو کے اندر بھی آستانہ عالیہ بگھار شریف سے تعلق رکھنے والے, عقیدت رکھنے والے, ارادت مندوں کی ایک کثیر تعداد ہمارے اسٹوڈیو میں بھی موجود ہے, ان کی آپ کو وقتاً فوقتاً زیارت بھی کروائی جاتی رہے گی اور جا بھی رہی ہے, اور ان سے بھی چند سوالات لیں گے. جیسا کہ باہر سے ناظرین شامل ہو سکتے ہیں تو ان سے بھی کچھ سوالات لیں گے, مگر اس سے پہلے ہم چلیں گے پروفیسر صاحب کی خدمت میں اور ان کی زبان سے سنیں گے شان توحید و رسالت. حضرت صاحب بات یہ ہے جی کہ توحید ہمارا بنیادی عقیدہ ہے, اور پیغمبران اعظام کی یہ ساری جماعت جس کا آغاز جناب آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے, اور
نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس کی انتہا ہوتی ہے۔ ہر زمانے میں ذہن انسانی کے مطابق قوانین میں رد و بدل ہوتا رہا، لیکن ان تمام پیغمبروں میں جو قدر مشترک ہے وہ توحید ہے۔ حضرت آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر یہی دعوت دیتا رہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، سارے کہو لا الہ الا اللہ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بڑے واشگاف الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سبحان اللہ، کہ سارے مل کے کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ توحید ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے، اور سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تکلیفیں اٹھائیں، جتنی اذیتیں برداشت کی، جو مصائب و آلام جھیلے، یہ آل یاسر کو تڑپتا ہوا دیکھا اور ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ انہیں اسبر اسبر کہہ کر یا آل یاسر صبر کی تلقین فرماتے رہے، اور طائف کے بازار میں لوگ پتھر مار رہے ہیں اس ذات اقدس علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ جو باعث وجود کائنات ہے، جس کے لیے یہ عالم سجایا گیا ہے۔ آب و گل میں مدتوں آرائشیں ہوتی رہیں۔ احسان دانش مرحوم کہتا ہے کہ آب و گل میں مدتوں آرائشیں ہوتی رہیں، تب کہیں ایک آدمی کونین کا حاصل بنا۔ وہ جو کونین کا حاصل ہے اسے ہم طائف کے بازار میں دیکھتے ہیں کہ لوگ پتھر مار رہے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے خون نکل رہا ہے، اور نالین پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے تر بتر ہے۔ یہ سب کچھ کیوں تھا؟ کس لیے تھا؟ یہ تکلیفیں کس لیے برداشت ہو رہی تھی؟ کیوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مصائب و آلام کے پہاڑ اٹھا رہے تھے؟ صرف اور صرف غرض یہ تھی کہ ان 360 بتوں کو چھوڑو اور آؤ ایک خدائے لم یزل کے سامنے جھک جاؤ۔ آپ نے یقیناً کئی مرتبہ وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت جو مسلم شریف میں ذکر کی گئی ہے اسے بیان فرمایا ہوگا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد حرام کے سین میں تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دشمنان اسلام نے، مکہ کے کافروں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، گھیرا تنگ ہو چکا ہے، اور ان میں سے ایک بدبخت نے حضور علیہ السلام کے گلے میں چادر ڈالی ہوئی ہے، اور وہ اس چادر کو گھما رہا ہے، اور اتنا گھماتا ہے کہ سید الرسول علیہ السلام کا گلا دب جاتا ہے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا ہے، اور آپ کی آنکھوں کے ڈھیلے آپ کے رخ والضحیٰ پر نمودار ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں اور میرے اور ساتھی کئی یہ دیکھ رہے تھے، لیکن اتنا مشکل وقت تھا، اور نرغہ اتنا مضبوط تھا، گھیرا اتنا تنگ ہو چکا تھا کہ ہم کوشش کے باوجود اس گھیرے کو توڑنے میں ناکام تھے کہ میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک شخص آتا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو حضور کے سفر کا ساتھی ہے، حضور کے حضر کا ساتھی ہے، اور آج حضور کی قبر کا بھی ساتھی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنی دونوں کوہنیوں سے اس بھیڑ کو آگے پیچھے کرتے ہوئے، صفوں کو درم برم کرتے ہوئے آگے بڑھ کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات تک پہنچتے ہیں، آپ کو اس چادر سے آزاد کرواتے ہیں، اور جو آپ نے فرمایا میں اس کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور سامعین کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ ظالموں اس کو مار رہے ہو، اس کے در پہ آزار ہو، اس کو یہ تکلیف پہنچا رہے ہو جو 360 بتوں سے آزاد کر کے تمہیں ایک خدا کے سامنے جھکنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور صرف یہ کہہ رہا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ سارے ان خود تراشیدہ
اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو چھوڑ کر ایک خدائے لم یزل کے سامنے جھک جاؤ، تم اس پر یہ مصائب و آلام کے پہاڑ توڑ رہے ہو۔ عرض کرنے کا مقصود یہ تھا کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے طائف کے بازار میں پتھر کھائے ہوں یا صحن حرم میں آپ کو اس کیفیت سے گزرنا پڑا ہو، یا رات کی تاریکی میں اس شہر کو جس میں آپ کی ولادت ہوئی، حضرت آمنہ کی گود میں آپ جلوہ گر ہوئے، جس شہر میں آپ کا بچپن گزرا، جس شہر میں آپ کا لڑکپن گزرا، جس شہر کی گلیوں میں چلتے ہوئے آپ نے جوانی کی حدوں کو چھوا، اس شہر کو رات کی تاریکی میں چھوڑا، اور ویسے نہیں چھوڑا، ڈباتی آنکھوں کے ساتھ چھوڑا، اور یہ الوداعی الفاظ کہتے ہوئے چھوڑا کہ اے شہر مکہ، مجھے تو دنیا کے سارے شہروں سے محبوب ہے، سب شہروں سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں، لیکن یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، دین کی خاطر اس کو چھوڑا۔ اور آپ غور تو فرمائیے کہ وہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں گزارتے ہیں، اور پھر مکہ سے لے کر مدینہ طیبہ تک کا سفر، پھر بدر ہوتی ہے، پھر احد ہوتی ہے، پھر احزاب ہوتی ہے، پھر یہ ساری جنگیں ہوتی ہیں، اور ان جنگوں میں اپنے جانساروں کو خاک و خون میں تڑپتے ہوئے دیکھا، اور پھر وہ منظر تو آنکھیں بند کر کے تصور میں لائیے کہ جب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے، آپ کا سینہ چیرا جاتا ہے، آپ کا کلیجہ چبایا جاتا ہے، آپ کے جسم کو مسلح کیا جاتا ہے، آپ کے اعضاء کاٹے جاتے ہیں، اور سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب چچا کو اس کیفیت میں دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، آپ حضرت سیدنا حمزہ کو مدینہ طیبہ لے جانا چاہتے ہیں، لیکن جب لے جانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو احد پہاڑ میں زلزلہ آ جاتا ہے، احد پہاڑ بھی ساتھ حرکت میں آ جاتا ہے، اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ حمزہ کو یہیں پہ دفن کرو، اس لیے کہ احد پہاڑ کو اس کی جدائی گوارا نہیں ہے، اگر ہم اس کو لے کے گئے تو احد پہاڑ بھی چلتا ہوا مدینہ پہنچ جائے گا اور مدینہ کی وادی تنگ ہو جائے گی۔ عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ ساری تکالیف، یہ تمام مصائب اور آلام حضور علیہ السلام نے برداشت کیے صرف اس بات کی خاطر کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خداؤں کو اور اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جھکنے کے بجائے آؤ اس خدائے لم یزل کے سامنے جھک جاؤ کہ جس کے سامنے کائنات جھکتی ہے، جس کی تسبیح حج شجر کرتے ہیں، جس کی تسبیح حجر کرتے ہیں، جس کی تسبیح کائنات کا ذرہ ذرہ کرتا ہے۔ اے انسان، تو فہم کے باوجود، تو دانش کے باوجود، تو عقل اور بصیرت کے باوجود اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جھکتا ہے، آ خدائے لم یزل کے سامنے جھک جا۔ حضور علیہ السلام کی یہ ساری محنت، حضور علیہ السلام کی یہ ساری کوشش اسی لیے تھی کہ ایک خدا کے سامنے انسان کو لے آئے، اور وہ اپنا رازق مانے تو خدا کو مانے، اپنا مالک مانے تو خدا کو مانے، اپنی زندگی کا مالک مانے تو خدا کو مانے، اپنی موت کا مالک مانے تو خدا کو مانے۔ اور حضرات یقین کیجئے، جو اس کیفیت میں دوچار ہو جاتا ہے اور جو اس کیفیت کا پیکر بن جاتا ہے، اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک۔ اقبال کہتا ہے اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا و جم۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحرا سے گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے آپ کے پاؤں رک گئے، آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، اور حضرت عمر کی زبان سے نکلا کہ یہ وہ صحرا ہے جس میں اونٹ چرایا کرتا تھا، جس میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور میرا باپ خطاب میری معمولی سی غلطی پر میری کمر پر کوڑے برسایا کرتا تھا، لیکن آج خدا کو ماننے کے بعد اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد اوپر خدا کی حکومت ہے، نیچے عمر کی حکومت ہے۔ جب تک انہوں نے توحید کا درس نہیں لیا تھا، محمد الرسول اللہ کے قدم نہیں چومے تھے، اس وقت تک
یقین کیجئے وہ زمین کے ذرے تھے، اور وہی زمین کے ذرے جب خدا کے سامنے جھک گئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ قربان ہو گئے تو آسمان کے ستارے بن گئے۔ تو توحید ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں ہر چیز کو معاف کرتا ہوں لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا ہوں۔ شرک کو اللہ رب العالمین معاف نہیں فرماتے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں بنانا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام تر علو مرتبت کے باوجود، تمام پیغمبروں کی امامت کے باوجود، سدرۃ المنتہا کو پیچھے چھوڑنے کے باوجود، عرش کی بلندیوں پہ پہنچنے کے باوجود، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ حضور علیہ السلام اس تمام تر علو مرتبت کے باوجود وہ خالق ہے، یہ اس کی مخلوق ہیں، وہ اللہ ہے، یہ اس کے بندے ہیں، وہ پرستش کیا جانے والا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس رب کی پرستش کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ میرے انتہائی عزیز سامعین اور ناظرین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے کبھی کسی کو خدا کا شریک نہیں بناتے ہیں، وہ اسی خدائے لم یزل کے سامنے جھکتے ہیں۔ اور توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ وہ سوائے خدا کے کسی کے سامنے جھولی نہیں پھیلاتے، سوائے خدا کے کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، ان کے سامنے ہمیشہ اسوائے شبیری رہتا ہے کہ گردن کٹ سکتی ہے مگر کسی کے سامنے، غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتی ہے۔ سر الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت۔ انہوں نے الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ کا راز اپنے خون سے صحرا میں رقم کیا ہے، اور صرف یہ کلمہ رقم نہیں کیا، ہماری نجات کا عنوان رقم کر دیا ہے۔ لیکن حضرات، اس توحید تک پہنچنے کے لیے، اس توحید کے فہم کے لیے اور ادراک کے لیے در رسول پہ حاضری دینی پڑتی ہے۔ توحید وہی مقبول ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملتی ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا ایک قول آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تو فرماتے ہیں کہ میں رب کو رب اس لیے مانتا ہوں کہ او رب محمد است، کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے۔ یہ شجر، یہ حجر، یہ چاند، یہ تارے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ کائنات کی ہر شے خدا کے وجود کی دلیل ہے۔ ان میں سے ہر ایک اگر بنظر غائر دیکھے نا تو وہ پکار پکار کے کہتی ہے کہ میں خود نہیں بنی ہوں، مجھے کسی بنانے والے نے بنایا ہے۔ سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھو، اسے غروب ہوتے ہوئے دیکھو، چاند کی چاندنی کو دیکھو، تاروں کی چمک اور دمک کو دیکھو، اور اگر فہم والے ہو، بصیرت والے ہو، تو تم میں سے ہر ایک کی عقل کو جھنجھوڑ کر ان میں سے ہر ایک شے پکار کر کہتی ہے کہ یہ چمک میرے اندر خود پیدا نہیں ہوئی، یہ کسی پیدا کرنے والے نے پیدا کی ہے۔ میں وقت مقررہ پر طلوع ہوتا ہوں، وقت مقررہ پر غروب ہوتا ہوں، تو یہ میں خود نہیں ہوں، کوئی مدبر کائنات ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، جو طلوع بھی کر رہا ہے، جو غروب بھی کر رہا ہے۔ ان میں سے ہر ایک شے خدا کے وجود کی دلیل ہے۔ لیکن میں آپ کو اس نقطے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ انہی کو لوگوں نے خدا بنا لیا، انہی کو لوگوں نے خدا بنا لیا، اور ان کے سامنے سر بسجود ہو گئے۔ چاند کے سامنے سر بسجود، سورج کے سامنے سر بسجود، اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی پتھروں کی مورتیوں کے سامنے سر بسجود، درختوں کے سامنے بڑا بوڑ کا درخت دیکھا اس کے سامنے سر بسجود، گائے دودھ کے لیے آئی تھی اس کے سامنے سر بسجود، بندروں کے سامنے سر بسجود۔ اچھا، یہ ساری خدا کی دلیلیں تھیں، لیکن جب تک لوگ انہیں پوچھتے رہے ان میں سے کوئی نہیں بولا کہ میں تو دلیل ہوں، مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ پوچھنا چاہتے ہو تو دعوے کو پوجو جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میرا خالق ہے، مالک ہے۔ لوگ چاند کو پوچھتے رہے، سورج کو پوچھتے رہے، پتھروں کو پوچھتے رہے،
ان میں سے کوئی نہیں بولا ہے، لیکن قسم ہے رب ذوالجلال کی کہ جب ان میں سے جس کو نسبت ہو گئی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ دلیل بھی بول اٹھی کہ میں دعویٰ نہیں ہوں، میں دلیل ہوں۔ آپ نے دیکھا نہیں، لوگ درختوں کو پوجتے ہیں لیکن انگلی کا اشارہ پا کر درخت زمین کا سینہ چیر کر جھومتے ہوئے محمد الرسول اللہ کے قدموں میں نہیں پہنچے۔ یہ پکار کے کہنا نہیں تھا کہ میں دعویٰ نہیں، دلیل ہوں۔ چاند کو لوگوں نے پوچھا، انگلی کا اشارہ ہوا تو 2 ٹکڑے ہو کے اس نے بتایا نہیں کہ میں اللہ کے محبوب کی انگلی کے اشارے پر 2 ٹکڑے ہو کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں دعویٰ نہیں ہوں، میں اس دعوے کی دلیل ہوں۔ سورج نے انگلی کے اشارے پر پلٹ کے یہی تو بتایا۔ دیکھیں وہ صحابہ کہتے ہیں کہ جس وقت حضور علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا تو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے سورج مصطفیٰ کی انگلی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، بندھا ہوا چلا آ رہا ہے، اور وہ یہ بتا رہا تھا کہ میں دعویٰ نہیں ہوں، دلیل ہوں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ پوچھتے پھر رہے ہو کہ کس خدا کی بات، کون سا خدا، کون سا الہ، وہ الہ جس کی دلیل یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ارسل رسولہ بالہدی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات خداوند قدوس کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بمصطفیٰ برسا خیشرا کہ دی ہمہوس گر بہو نرسیدی تمام بو لہبیس، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستگی ہی اصل دین ہے، حقیقی دین ہے، اور حضور کی ذات سے اگر ہٹ گئے، ایک بات یاد رکھیے کہ حضور علیہ السلام کی حیثیت مدار کی ہے، مرکز کی ہے، محور کی ہے، اور تمام دین ذات مصطفیٰ علیہ السلام کے گردا گرد طواف کرتا ہے، چکر لگاتا ہے، بیچ میں مرکز ہے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر اس ذات کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو دین نام کی کوئی شے پھر باقی نہیں رہتی ہے۔ آپ نے خدا کو نہیں دیکھا لیکن آپ خدا کو مانتے ہیں، آپ نے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن آپ فرشتوں کو مانتے ہیں، آپ نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے نہیں سنا لیکن قرآن کو برحق مانتے ہیں، آپ نے جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، آپ نے برزخ کو نہیں دیکھا ہے، قیامت کو نہیں دیکھا ہے، لیکن سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ صرف ایک زبان کی بات ہے۔ محمد الرسول اللہ نے فرمایا جبریل ہے، اسرافیل ہے، اسرائیل ہے، عرش ہے، کرسی ہے، سدرۃ المنتہا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، عالم برزخ ہے۔ ہم نے کہا آمنا وصدقنا، ایمان بھی لاتے ہیں، تصدیق بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے کہ جس کے اوپر ہمارے دین کی ساری عمارت استوار ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت پیاری گفتگو سماعت فرمائی آپ نے توحید و رسالت پر، اور ہمارے ساتھ بہت دیر سے تشریف فرما ہے محترم اسد صاحب نوٹنگم سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام حضرت، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ اسد صاحب اپنے ٹی وی کی آواز ذرا بند کر دیں اور پھر بات کریں۔ جی بند کر دیا، میں پروگرام آ کے سن رہا تھا، حضرت صاحب کی تقریر بڑی اچھی سپیچ کر رہے تھے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے آواز میں، علم میں اور برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ اور میں حضرت سے ایک واقعہ سننا چاہتا ہوں، معاف کیجیے 2 واقعے سنوں گا، ایک نہیں سنوں گا۔ جی جی۔ ایک تو آج پروگرام کا نام ہے فرینڈز آف اللہ۔ جی جی جی، فرینڈز آف اللہ، تو فرینڈز آف اللہ وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ جی جی۔ تو ہمیں محبت میں 2 ایسے واقعے سننے، ایک تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جو جب انہوں نے اذان کے حوالے سے کوئی واقعہ سنا دیں۔ ٹھیک تو ہے۔ انہوں نے ان کو ایک بار میرے خیال میں کسی نے منع کیا تھا اذان دینے کے لیے، تو اسی سورج طلوع نہیں ہوا تھا، کوئی ایسا واقعہ تھا۔ جی جی، دوسرا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جی کی محبت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے بارے میں کوئی واقعہ سنا دیں جی ٹھیک ہے، اور بہت دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ جی تو ناظرین گرامی، آپ الحمدللہ پروگرام کے اندر تشریف فرما ہیں اور آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ ابھی ہم ایک سوال حال سے بھی جو اسٹوڈیو کے اندر ہمارے ساتھ حاضرین تشریف فرما ہیں،
ان کی طرف بھی چلتے ہیں اور ان کا سوال بھی لیتے ہیں تاکہ پروگرام اگر مولانا اجازت ہو تو اس میرے بھائی نے وہاں سے نوٹنگم سے سوال کیا جی جی اور ایک واقعہ سننے کی فرمائش کی ہے، اگر آپ اجازت فرمائیں جی ضرور تو میں ان کے ذوق کی تازگی کے لیے جی جی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی بات تو میں ایک یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر حضرت بلال کا جو تعارف ہے وہ مؤذن رسول کی حیثیت سے ہی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مؤذن ہونا یہ کمال درجے کا مقام ہے، اس مقام اور مرتبے کے کیا کہنے۔ لیکن میں ایک بات ساتھ اور کہنا چاہتا ہوں، تو یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کابینہ تھی، سب سے پہلی کابینہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کو مختلف حوالوں سے سنبھالے ہوئے تھی، تو مجھے یہ کہنے میں کوئی تعامل نہیں کہ حضور کے سب سے پہلے وزیر خزانہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ باہر سے جتنے وسائل آتے تھے ان کو سنبھالنا، ان کو رکھنا حضرت بلال کی ذمہ داری تھی، اور پھر کس کو کیا عطا کرنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو حکم فرماتے تھے اور وہ آگے تقسیم فرماتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذن بھی تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر خزانہ بھی تھے۔ اذان کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی، جس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو بلال حبشی مدینہ طیبہ چھوڑ کے چلے گئے تھے اور شام میں جا کے بسیرا کیا تھا، اس لیے کہ ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ جن گلیوں میں وہ چلتے پھرتے سرکار کو دیکھتے تھے، جس مسجد نبوی میں وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جلوہ گر دیکھتے تھے، وہاں وہ اس کیفیت میں گزریں یا بیٹھیں کہ سرکار وہاں پہ موجود نہ ہوں۔ تو انہوں نے مدینہ طیبہ سے رخت سفر باندھا اور شام میں جا کے بسیرا کیا، اور روایت میں آتا ہے کہ ایک رات حضرت بلال حبشی محو خواب تھے کہ خواب کی کیفیت میں والضحیٰ کا چہرہ اور واللیل کی زلفیں، کیا منظر ہوا ہوگا اور کیا اس عاشق پہ گزری ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوتی ہے اور سرکار کس محبت سے اور کس پیار سے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا بلال جب سے تم چھوڑ کے گئے واپس ہی نہیں آئے۔ یہ تو کوئی عاشق ہی جان سکتا ہے کہ اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے اور کس کیفیت سے وہ محب گزر رہا ہوتا ہے۔ صبح ہوئی، حضرت بلال نے ایک پوٹلی باندھی، یہ حضرت عمر کا عہد خلافت تھا، اور سر پہ وہ تھوڑا سا سامان رکھا اور مدینہ طیبہ کی طرف چل دیے۔ معلوم نہیں کتنے دن لگے ہوں گے، دنوں کی مسافت طے کرتے کرتے مدینہ طیبہ پہنچے۔ قربان جائیے اس معاشرتی انقلاب پر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں برپا کیا، اور وہ پھر پھیلتا ہوا اکناف عالم میں پھیل گیا۔ آپ باہر سے تشریف لا رہے تھے تو مدینے کے رہنے والوں میں سے کسی کی نظر پڑی حضرت بلال پر، اور اس نے آواز لگا کے کہا کہ وہ مدینے کے رہنے والوں، وہ محمد عربی کا کالا غلام آ گیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ آواز پڑنی تھی کہ مدینہ طیبہ کے بوڑھے جوان بچے گھروں سے باہر نکل آئے، کسی تاجر کو دیکھنے کے لیے نہیں، کسی بادشاہ کو دیکھنے کے لیے نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں اذان دینے والے، حبش سے بکتے بکاتے مدینہ طیبہ پہنچنے والے، موٹے موٹے ہونٹوں والے اور سیاہ رنگت والے بلال حبشی کو دیکھنے کے لیے مدینہ امڈ آیا، اور عورتیں گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کی زیارت کریں۔ اور جب مدینہ طیبہ کی گلی میں سیدنا بلال حبشی چل رہے ہیں تو آپ کے دائیں صحابہ ہیں، بائیں صحابہ ہیں، آگے صحابہ ہیں، پیچھے صحابہ ہیں، اور اس عجیب و غریب کیفیت میں، اس شان کے ساتھ، اس شوکت کے ساتھ، اس عزت اور احترام کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مقدسہ پر پہنچتا ہے اور حجرہ مقدسہ سے لپٹ کر رونا شروع کرتا ہے۔ صحابہ کرام پیچھے بیٹھ جاتے ہیں،
اور جب طبیعت سنبھلتی ہے تو ایک صحابی نے عرض کیا، اے بلال، ہمارا دل چاہتا ہے کہ آج پھر مسجد نبوی میں ہم تیری آواز میں اذان سنیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ یاد آ جائے، یاد تازہ ہو جائے۔ حضرت بلال حبشی نے ارشاد فرمایا کہ جب سے حضور نے پردہ فرمایا، بلال نے اذان کہنا چھوڑ دی ہے، میں اذان نہیں کہتا ہوں۔ اتنے میں وہ دو پھول آتے ہیں، وہ جنت کے پھول جنہیں اس آسمان نے کبھی سرکار کی انگلی پکڑے ہوئے دیکھا ہے اور کبھی دوش مصطفیٰ پہ سوار دیکھا ہے، جناب حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اور آ کے حضرت بلال سے لپٹ جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ بلال، آج ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ تو یہاں پہ اذان کہے۔ ساری دنیا کی بات کو ٹالا جا سکتا ہے، لیکن حضور کے ان 9 نہالوں کی بات کو ٹالنا بلال کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اذان کا وقت ہوا، اسی مقام پہ کھڑے ہوئے، اور روایت میں آتا ہے کہ ایک دن مدینہ طیبہ میں اس دن کوہرام پڑا تھا جس دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تھا، اور دوسری مرتبہ ویسا ہی کوہرام اس دن پڑا جس دن بلال حبشی نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر پھر کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور جس وقت وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمے پر پہنچے تو روایت میں آتا ہے کہ پورے مدینہ طیبہ کے گھروں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی اور ایک کوہرام بچا ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین بلال حبشی کی قبر پر لاکھوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما رہا ہے، اور قیامت تک فرماتا رہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے کہ جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ بڑے بڑے رؤساء اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نیچے کھڑے ہیں، بلال تو کعبے کی چھت کے اوپر چلا جا اور پکار کے کہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ ہمارے ساتھ کافی دیر سے تشریف فرما ہے فرانس سے محمد نواز بٹ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، قبلہ کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ، بٹ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے بس الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، بڑی محفل جمی ہوئی ہے ماشاءاللہ، اور اس میں کوئی شک نہیں، علامہ صاحب کی خدمت میں سلام، اور شرکاء پاکیزہ محفل محترم مکرم ناظرین کی خدمت میں خلوص پر آداب اور سلام عقیدت۔ ماشاءاللہ پروگرام سے عوام الناس سے یقیناً مستفید ہو رہی ہے۔ تو بندہ نواز بغیر کسی تمہید کے، یہ علامہ صاحب جو بچپن سے یہ واقعہ سنتے آ رہے ہیں کہ اس کی تصحیح کرنی ہے کہ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جب آپ کو معلوم ہوا کہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے ہیں، تو حضرت خواجہ اویس کرنی نے اپنے دانت مبارک بھی توڑ دیے۔ کیا یہ واقعہ صحیح ہے یا درست ہے یا کوئی سند ہے؟ بس اپنی دعا میں یاد رکھیں گا۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی شخصیت تھی، اور بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک شخصیت سے متعلق ہوتے ہیں، انہیں عام اصول کی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہوتا۔ یقیناً حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، دیگر جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت رسول شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ لوگوں نے اپنی جانیں سرکار کے قدموں پہ نچھاور کر دی، تنوں کو سروں سے جدا کر دیا، اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو یہ روایت ہے، وہ روایت ایک مستند روایت ہے، اور حضرت اویس کرنی پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان سب میں اس کو نقل کیا گیا ہے، لیکن اس کو کسی دوسرے نے اپنایا نہیں، اس لیے کہ اس محبت اور عقیدت کی سرشاری کا تعلق صرف حضرت اویس کرنی سے تھا۔ تو بسا اوقات کچھ واقعات اور جذبات اس انتہا کو پہنچ جاتے ہیں کہ انہیں اصول تو نہیں بنایا جا سکتا، لیکن قومیں اور امتیں ایسے افراد پر فخر کرتی رہتی ہیں۔
بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ ناظرین گرامی، اب ہم چلیں گے، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جو شرکائے محفل، ان میں سے تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ۔ جی حضرت، آپ اپنا تعارف اپنی زبان سے ہی کروائیں گے اور سوال بھی پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس خوبصورت مجلس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک سوال بھی کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میرا نام قاری عبدالرؤف نقشبندی ہے، میں دارالمنور گمکول شریف سینٹر راشدل میں امامت اور خطابت کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آج قبلہ صاحبزادہ پیر ساجد الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ایک خانقاہ کے سجادہ نشین بھی ہے، اور اسی حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے آنکھ کھولی ہے تو آپ نے خانقاہی نظام ہی میں کھولی ہے، لیکن آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کے آباء و اجداد بھی اسی علم سے وابستہ تھے جو میراث نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جو بنیاد رکھی وہ اصحاب صفہ، اور جو مشہور معروف ہے، اسی سے آگے سلسلہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے، اور اسی سے مخلوق خدا جو ہے وہ استفادہ حاصل کرتی رہی ہے۔ وہ خانقاہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہو یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہو، کہ لاکھوں کے حساب سے لوگوں نے استفادہ حاصل کیا ایمان کی دولت سے اور رشد و ہدایت سے۔ تو اس دور میں آپ کیا اس حوالے سے کہ کس طرح آپ جو ہے وہ پیغام عطا فرمائیں گے کہ خانقاہی نظام جو وہ تسلسل نظر نہیں آ رہا، اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا خوبصورت اور اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے؟ پیران نظام کی بڑی خدمات ہیں، اور خانقاہی نظام جو بڑی خدمات سر انجام دے رہا ہے، لیکن جو ہونا چاہیے اور جو مدارس کا سسٹم اور رشد و ہدایت کا سسٹم جو ہمیں ملا تھا، اس کے اندر جو ہے وہ خوبصورتی، وہ تسلسل نظر نہیں آ رہا۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس حوالے سے کوئی ہمیں جو ہے وہ پیغام بھی دیں، اور یہ پیغام جو ہے پوری دنیا پر جا رہا ہے، تو اس سے خانقاہ نظام میں کتنی بہتری آ سکتی ہے، اور کیا کیا ذمہ داریاں ہیں جو سجادہ نشین حضرات ہیں، تاکہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ جو کمی آ رہی ہے، اور وہ خصوصی طور پر وہی نظام جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب صفہ کی صورت میں آپ نے جو ہے ان کی تربیت کی تھی، اور اسی نظام کو جو ہے آگے اولیاء کاملین نے آگے مخلوق تک پہنچایا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے ہماری اس تشنگی کو دور فرمائیں گے، اور بہتر طور پر جو ہے تاکہ یہ پیغام پوری امت تک بھی جائے، اور خصوصی طور پر جو خانقاہ نظام ہے اس کے اندر بہتری کیسے ممکن ہے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ جی حضرت۔ حضرت مولانا، آپ نے ایک انتہائی اہم معاملے کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تصوف اور خانقاہ کے نظام پر ہر دور میں تعریف بھی ہوتی رہی اور اس پہ تنقید بھی ہوتی رہی، اور مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی تعامل نہیں کہ خانقاہی نظام کے خلاف جتنی تحریکیں چلی ہیں اتنی کسی اور نظام کے خلاف تحریکیں نہیں چلی، لیکن یہ نظام اتنا مضبوط ہے اور اتنا محکم نظام ہے کہ ان تمام تر تحریکوں اور اس تندی باد مخالف کے باوجود الحمدللہ آج بھی خانقاہ آباد ہے، اور خانقاہ اپنا فریضہ سر انجام دے رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد پھر دوسرا، پھر دوسرا، پھر دوسرا۔ تو جس طرح دیگر طبقات میں آپ کو ایک قحط نظر آتا ہے، کمی نظر آتی ہے، وہی قحط اور وہی کمی
اسی درجے کے اعتبار سے خانقاہی نظام میں بھی آپ کو نظر آتی ہے۔ دیکھیے آج اگر آپ ابن کثیر کو ڈھونڈیں، ابن اسیر کو ڈھونڈیں، امام غزالی کو ڈھونڈیں، زمخشری کو ڈھونڈیں تو مشکل ہے۔ اسی طرح آج کے زمانے میں آپ جنید بغدادی کو ڈھونڈیں، آپ بایزید بستامی کو ڈھونڈیں تو ان کا اپنا ایک مقام تھا، وہ روشنی کے مینار تھے، لیکن سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس دنیا میں اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں قیامت نہیں آئے گی۔ یہ اللہ اللہ کرنے والے لوگ کون ہیں؟ یہی خانقاہی نظام کے وارثین ہیں۔ بلا شبہ خانقاہی نظام میں شکست و ریخت ہوئی ہے، اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے، لیکن آج کے زمانے میں بھی اگر مسلمان کے لیے حقیقی کوئی پناہ گاہ ہے تو وہ خانقاہ ہے۔ دیکھیے کسی سے کسی نے کہا کہ مسجدوں سے جوتے چوری ہوتے ہیں تو نمازی چور ہو گئے۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ نمازی چور نہیں ہوئے، کچھ چور نمازیوں کی صفوں میں گھس گئے۔ بالکل اسی طرح جو اہل حق ہیں، جو اہل صفا ہیں، جو اہل باطن ہیں، وہ آج کے دور میں بھی موجود ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ جس طرح اور صفوں میں کچھ لوگوں نے نقب لگائی ہے، اسی طرح تصوف اور اہل تصوف کی صفوں میں بھی کچھ لوگوں نے نقب لگائی، اور بہت سے آپ کو لباس خضر میں راہزن ملتے ہیں۔ تو ان راہزنوں کی وجہ سے اہل حق پہ کوئی تہمت نہیں آتی، صوفیہ پہ کوئی تہمت نہیں آتی۔ آج بھی میں دیکھتا ہوں، میں نے بھی ایک زمانے میں بڑا نقد کیا ہے، لیکن میں حقیقی طور پر دل سے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جب کوئی آدمی اندر سے بہت اجڑ جاتا ہے اور اس کی اندر کی کھیتی ویران ہو جاتی ہے اور بے اطمینانی کی کیفیت میں کسی نہ کسی موقع پر وہ خودکشی کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، تو اگر دوبارہ اسے کوئی اٹھاتا ہے، اسے اگر دوبارہ کوئی سلامتی کی راہ دکھاتا ہے، اگر کوئی دوبارہ اس کے دل کو سیراب کرتا ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی صوفی باصفا ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی مرد حق آگاہ ہوتا ہے، کسی نہ کسی درویش کی اس پہ نظر پڑتی ہے، وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو صوفی صرف کوئی خاص قسم کی وضع قطع یا اس کا نام نہیں ہے۔ صوفی وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا شاہکار ہو، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا آئینہ دار ہو۔ صوفی وہ ہے جس کی صبح اور شامیں، جس کی خلوت اور جلوت، جس کے دن اور رات اللہ کی یاد میں گزرتے ہوں۔ اللہ کی یاد سے بھی یہ مراد نہیں ہے حضرات محترم کہ وہ 24 گھنٹے بیٹھا ہوا تسبیح کے دانے ہلا رہا ہے، نہیں، اس کا نظام معاشرت، اس کا نظام سیاست، اس کی نظام معیشت، اس کی زندگی کی ہر گھڑی اور ہر پہلو اور ہر لمحہ اس یاد میں گزرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کا کوئی قدم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی میں نہ اٹھے، اسی کو صوفی کہتے ہیں۔ اور وہی اللہ کی زبان بن جاتا ہے، اللہ کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ کے پاؤں بن جاتا ہے، اللہ کی گفتار بن جاتا ہے، اللہ کی رفتار بن جاتا ہے۔ اللہ، میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ اللہ پھر اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اپنی تقدیر مبرم کو ٹال دیتا ہے، لیکن اپنے بندے کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو رد نہیں ہونے دیتا ہے۔ تو یہ صوفیہ جو ہیں یہ ہر دور میں خدمت خلق کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ میرا اور آپ کا تعلق بر صغیر سے ہے، بر صغیر کے مسلمان کا ایمان صوفیہ کا مرہون منت ہے۔ بر صغیر میں جو اسلام کا پودا لگایا وہ اس کا سیرا چشتیہ کے سر ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے سبحان اللہ اسلام کا پودا بر صغیر میں لگایا، لیکن وہ پودا بڑا، اونچا ہوا، برگ و بار لایا، ثمر بار ہوا، تو ظالموں نے اس کی جڑیں اکھیڑنی شروع کی، اس کو کاٹنا شروع کیا۔ تو اس وقت سرہند سے ایک مرد حق آگاہ اٹھا اور اس نے اس تناور درخت کی حفاظت کی، اور اس نے پھر
وہ مارکہ کارزار گرم کیا اور حق کی آواز کو اس طرح بلند کیا کہ ہمارے ایک دوست ہیں بشیر حسین ناظم، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، پچھلے سال ان کا انتقال ہوا. بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی تھی کہ رخ توحید کے زیور مجدد الف ثانی ہیں، نوید و ذل پیغمبر مجدد الف ثانی ہیں، جمال ذات صدیقی جلال ذات فاروقی کفے عثمان ید حیدر مجدد الف ثانی ہیں، اکھیڑا بے خبن سے اکبری فتنہ زمانے سے مٹائے جس نے کفر و شر مجدد الف ثانی ہیں. یہ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ ہوں، خواجہ باقی باللہ ہوں، یہ داتا علی حجویری ہوں، یہ پیر میر علی شاہ گولڑوی ہوں، یہ حضرت بغار شریف کے خواجگان ہوں، یہ سارے کے سارے یہ وہ مربیین کی جماعت ہے اور یہ وہ صالحین کی جماعت ہے کہ جنہوں نے اپنی صفائی باطن کے ساتھ ساتھ بر صغیر میں بسنے والے ہزاروں، اور پھر بر صغیر سے باہر نکلیے، آپ انڈونیشیا جائیے، آپ ملائیشیا جائیے، آپ مصر میں جائیے، جہاں کہیں بھی آپ پہنچیں گے ان اہل صفا کی خدمات جلیلہ کا نور آپ کو چمکتا اور دمکتا دکھائی دے گا. ملائیشیا کا سربراہ وزیر خارجہ پاکستان آیا اور اس نے کہا کہ میں ملتان جانا چاہتا ہوں. تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ ملتان کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مزار پہ جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا آپ کا خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی سے کیسے تعارف ہے، آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ اس نے کہا کمال کرتے ہو پاکستانیوں، یہ سوال تم مجھ سے کرتے ہو. بہاؤالدین زکریا ملتانی کے بھیجے ہوئے علماء نے تو ہم کو مسلمان کیا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو، ان کی وجہ سے تو وہاں پر اسلام پھیلا تھا. تو صوفیہ ہر دور میں الحمدللہ خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں، آج بھی دے رہے ہیں. لیکن جہاں کسی چیز کی کمی ہے، میں اپنے جو تعلق والے خانقاہ نشین سے خانقاہ نشین ہیں ان کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اب اپنے صاحبزادگان کو جدید تعلیم کی طرف بھی متوجہ کیجئے، کیونکہ ان کا میدان تبلیغ ہے، ان کا میدان دعوت و ارشاد ہے، تاکہ وہ یہ جو دوسرے روایتی علوم ہیں ان سے بھی مرصع ہو کر باہر نکلیں، تو دین سیکھنے والے بھی ان کے پاس آئیں، دنیا سیکھنے والے بھی ان کے پاس آئیں. اور میں نے بہت سارے خانقاہوں کے صاحبزادگان کو اسلامک یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا اور آج وہ ماشاءاللہ کوئی بیرسٹر بن چکا ہے اور کوئی کسی اور بڑے عہدے پر پہنچ چکا ہے الحمدللہ، اور ساتھ ساتھ اپنی خانقاہوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ راشد صاحب تشریف فرما ہیں، بہت دیر سے لائن پہ ہیں اور بڑی دور سے. راشد صاحب بہت شکریہ آپ کا پیرس سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں حضور کی خدمت میں آستانیہ عالیہ بغار شریف پیرس راشد باٹاس کر رہا ہوں. حضور کی دربار میں ہمارے دوست احباب راجہ عسکر علی، پاپا ریاض اور کچھ ہمارے والے دوست حضور کی گفتگو سے معزول ہو رہے ہیں. میں حضور سے ان اپنے دوستوں اور اہل احباب کی طرف سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے مزید فرمائش کے اوپر کہ حضور پیرس کے ٹور کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت دیں، جس سے وہ حضور کی ان کا ہمارے دوستوں کی خواہش کے مطابق حضور کو ملاقات کا شرف حاصل کیا جائے. راشد، میں حضور کی دربار میں سب اپنے پیر مرشد کی دربار میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں. راشد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کے لیے بھی سلامتی ہو اور آپ کے ساتھ جو دوست احباب تشریف فرما ہیں سب کو میری طرف سے مسنون سلام پیش خدمت ہے. اور انشاءاللہ جب کبھی موقع ملا انشاءاللہ العزیز پیرس ضرور آئیں گے انشاءاللہ. بس حضور، بس آپ کو دیکھ کے حضور روح امان کی تاکی حضور مقرر کرتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو قائم رکھے حضور، ہمارے لیے دعائیں فرمائش کر کے حضور. اللہ آپ کو خوش رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. بہت شکریہ. اب ہم چلیں گے ہمارے اگلے جو شرکاء ہیں آج کی اس محفل کے، ان کی طرف. جی آپ کیا سوال فرمانا چاہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام شبیر جنجو ہے. میں ایک اپنا چھوٹا سا کاروبار کرتا ہوں
اور میں یہیں بلیک برن کا رہنے والا ہوں. میں یہیں بلیک برن کا رہنے والا ہوں اور چھوٹا سا اپنا کاروبار کرتا ہوں. میرا نام محمد شبیر جنجو ہے. آپ اظہر صاحب چونکہ ایک علمی شخصیت ہیں اور پاکستان کی بہت بڑے عہدوں پر فائز ہیں، اس لیے میں اپنی تشویش کا اظہار سوال کے طور پر ان سے کر رہا ہوں. ہم لوگ اپنے ملک کو چھوڑ کر پردیس میں آئے، غیر ممالک میں تو آئے لیکن ہم غیر نہیں ہوئے. ہمارے لیے تمام میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور کہیں پر بھی تارکین وطن کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، جبکہ ہم نے اپنے وطن کی محبت کو نہیں چھوڑا ہے. وطنیت ہمارا ایمان ہے. اس کے لیے کوئی اور اصطلاح ہو سکتی ہے؟ دوسری بات یہ کہ ہم پردیس میں رہتے ہوئے صبح و شام دن رات کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وطن کی خدمت کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، زر مبادلہ کما کر پاکستان کو بیچتے ہیں، اور بہت سی خدمات ہیں ہماری جن کو پاکستان وقتاً فوقتاً یہ تسلیم بھی کرتا ہے کہ ہمارے یہ کام ہیں. جب ضرورت ہوتی ہے تو ہم کو بولتے ہیں کہ آپ ہمارے ہیں، جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو ہم کو بولتے ہیں کہ بیک ڈور سے باہر نکل جاؤ. جیسے کہ مولانا طاہر القادری صاحب، جن کی اسلام اور پاکستان سے محبت اور پاکستان کے لیے بہت سی خدمات ہیں، وہ کسی ایک ضرورت کے تحت پاکستان کی عدالت عالیہ میں گئے اور انہوں نے اپنا سوال رکھا تو ان کو صرف اس بات پر ملک سے ان کا کیس ریجیکٹ کر دیا کہ آپ کے پاس تو ڈیول نیشنلٹی ہے. ڈیول نیشنلٹی تو ہم سب کے پاس ہے. مجھے فکر یہ ہے کہ اس کیس کا اثر ہم سب پر ہوگا. ہم جب کبھی پاکستان جائیں گے، کسی کا زمین کا جھگڑا ہے، کسی کے بھائی کے ساتھ جائیداد کا جھگڑا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بات ہے، جب ہم عدالت میں جائیں گے تو عدالت وہی نقطہ اٹھا کر ہم پہ رکھ دے گی، آپ تو ڈیول نیشنل ہیں، آپ کو تو حق نہیں ہے. لہٰذا ہم مار بھی کھائیں، دکھ بھی برداشت کریں اور پھر حاصل بھی کچھ نہ ہو. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ چونکہ ایک پل کے طور پر کام کرتے ہیں، بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، رابطے کے طور پر کام کرتے ہیں، ہم کو پاکستان کا سفیر کہا جاتا ہے. اگر پاکستان کے سفیروں کے ساتھ یہ حشر ہے تو پھر ہم کس کے پاس جائیں گے کہ ہمارے زخموں پر مرہم رکھا جائے؟ میرے تو یہی تشویش ہے. آپ سے گزارش ہے. گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ حضرات سے بھی اور جو سننے والے، اگر لفظ تارکین وطن سے آپ میں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، یہاں موجود حضرات یا جو باہر اپنے گھروں میں تشریف فرما سن رہے ہیں، تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. لیکن حضرات، جو حضرات معاش کے لیے یا کسی بھی اور غرض سے اپنے وطن سے جا کر کسی دوسری جگہ پہ مستقل رہائش، وہاں کی نیشنلٹی اختیار کرتے ہیں، تو ان کے لیے چونکہ اصطلاح یہی استعمال ہوتی ہے، اس لیے مجبوراً مجھے بھی وہی اصطلاح استعمال کرنی پڑی ہے. اور آئندہ بھی جو کوئی اس موضوع پر گفتگو کرے گا تو جب یہ وہاں سے وطن کو بوجو چھوڑ کر یہاں آنے والوں کا ذکر کرے گا تو شاید یہی اصطلاح استعمال کرے گا. لیکن اس سے ہرگز یہ مقصود نہیں ہے کہ آپ پاکستانی نہیں. میں واقعتاً دل سے کہتا ہوں کہ پاکستان کا ہر شہری آپ کا احسان مند ہے کہ آپ برطانیہ کے رہنے والے مسلمانوں نے جتنا زر مبادلہ پاکستان کو دیا ہے وہ اتنی کثرت کے ساتھ ہے کہ پاکستان کے جو ٹیکس بیررز ہیں، جن پر ٹیکس لاگو ہوتا ہے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ اتنی وفا نہیں کی. انہوں نے اپنے ٹیکس کو چھپایا ہے، لیکن آپ نے اپنے پیسے سے پاکستان کو بنایا ہے. اور آپ کی کوششیں، آپ کی اپنے وطن سے محبت اور وطن کو بنانے میں آپ کا کردار لائق صد تحسین ہے. رہا یہ مسئلہ کہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، تو اس پہ میں کوئی بات اس لیے نہیں کر سکتا ہوں کہ وہ خالصتاً ٹیکنیکل بنیادوں پہ ان کا کیس سپریم کورٹ نے سنا ہے، اور
وہ چونکہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے تو بحیثیت ایک پاکستانی میں اس فیصلے پر کسی قسم کا کوئی کلام نہیں کر سکتا ہوں، میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ باقی جہاں تک پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی خدمات کا تعلق ہے، میرا ان کے ساتھ بہت دیرینہ تعلق ہے، میں ان سے دل سے محبت کرتا ہوں، اور ان کی خدمات منہاج القرآن کے حوالے سے اور دیگر رفائی اعتبار سے لائق صد تحسین ہیں۔ وہ ایک قادر الکلام خطیب ہیں، وہ ایک ویژن رکھنے والی شخصیت ہیں۔ انہوں نے فکری بیداری کے لیے اور سوچ کی آبیاری کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ لائق مبارکباد ہیں، اور انہی کی وجہ سے، ان کی ان خدمات کی وجہ سے میں ہمیشہ دل سے ان کی قدر کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ بہت پیارے سوالات ہمارے محترم شرکاء بھی کر رہے ہیں اور لائن پر بھی ہیں، اور بہت پیاری گفتگو بھی ہم اپنے معزز مہمان محترم سے سن رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، ان پہ سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب میں محمد اقبال بریڈ فورڈ 3 سے آپ سے بات کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ پہلے تو میں سلام و آداب پیش کرتا ہوں جو پاکستان سے مہمان تشریف لائے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ اور آپ کو بھی تو ماشاء اللہ بہت نورانی محفل آپ نے سجا رکھی ہے، اور اتنی پیاری پیاری باتیں اور اتنی سچی باتیں کہنا چاہیے کہ سننے کو مل رہی ہیں، یقین کریں کہ دل جو ہے نا باغ باغ ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی محمد اقبال صاحب کو سوال فرمانا چاہیں گے؟ نہیں سوال نہیں، بس یہی ہے کہ ماشاءاللہ ایسی شخصیت کی ہمیں ضرورت ہے یونائٹڈ کنگڈم میں کہ جو سچائی سچ بولنے سے جو ہے نا گھبرائے نا۔ تو جو سوال جو آپ بول رہے ہیں وہی کافی ہیں، بہت یقین کریں دل بہت خوش ہوا۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ تو اس کے لیے عمر چینل کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گا اور سب سننے والوں کو سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمارے اگلے جو شرکاء میں سے ہیں، سوال کون کرنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام خالد محمود ہے اور میرا تعلق کراچی ڈیل سے ہے۔ میرا حضرت صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہم اس دیار غیر میں رہتے ہوئے جو کہ ایک غیر مسلم ملک ہے، یہاں ہمارے مسلمانوں کا نام لگا کر کچھ لوگ جو ہمارے ینگسٹرز کو اور ہمارے مسلمانوں کو میڈیا کے ذریعے خواہ وہ ٹیلی ویژن ہو یا اخبارات ہوں یا لٹریچر کی صورت میں ہو، جو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ان اندرونی خطرات سے ہم اپنے بچوں کو، اپنے ینگسٹرز کو اور اپنے ایمان کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس بارے میں حضرت صاحب سے کچھ رہنمائی کی ضرورت ہے پلیز۔ جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ دوست میں سمجھ نہیں پایا کہ آپ کسی خاص فرقے سے متعلق بات کر رہے ہیں، کسی مذہب سے متعلق بات کر رہے ہیں، یا ایک عمومی آپ کا سوال ہے؟ حضرت صاحب میرا اشارہ ایک خاص قسم کے فرقے کے متعلق ہے جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا مسلمان ظاہر کر کے، اور ٹی وی پر بھی وہ، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب میں سمجھ گیا ہوں، اس بارے میں میں صرف ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے بات یہ کہ اس طرح کا جو فکری یلغار ہوتی ہے، گمراہی کی یلغار ہوتی ہے، اس سے بچنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اس سے بچنے کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، اس سے بچنے کے لیے ان مراکز کے ساتھ وابستگی کی ضرورت ہے جو اس سے پوری طرح اویئر ہوتے ہیں۔ تو آپ جیسے نوجوان اور دیگر میرے بچے بھائی، ان کو چاہیے کہ وہ اچھے اسکالرز جو یہاں پہ موجود ہیں پاکستان میں، مولانا جیسی شخصیات ہیں، ان کے ساتھ اپنی وابستگی رکھیں، اپنے عقائد پہلے معلوم کریں کہ کیا ہیں، پھر ان عقائد کے تحفظ کے لیے اپنے اندر ایک داعیہ پیدا کریں
اور پھر اپنے دیگر جو ینگسٹرز ہیں ان میں بھی وہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کریں. جہاں تک کسی خاص اس فرقے کی طرف آپ کا اشارہ میں سمجھا ہوں، اگر اس سے مراد آپ کی وہی ہے تو پھر اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں کسی فرد کا، کسی مفتی کا اور کسی خاص طبقہ فکر کا فیصلہ نہیں ہے. اس کے متعلق پاکستان کی قومی اسمبلی کا فیصلہ ہے اور متفقہ فیصلہ ہے. تو اس کے بعد تو پھر اگر وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں تو میں دعا کر سکتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے. اس کے بعد تو دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ایک مکمل یکجہتی کے ساتھ فیصلہ ہے اور پوری پاکستانی قوم کا فیصلہ ہے، پوری پاکستانی پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے. اس کے بعد کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے. بہت شکریہ. ناظرین گرامی، آپ بہت محبت سے پروگرام میں شامل ہیں اور گفتگو ہماری اور سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ ہم ایک مختصر سی بریک لیں گے اور بریک سے واپسی پر پھر ہم اپنے معزز مہمان سے یہ سوال پوچھیں گے جو ہمارے بہت سارے ناظرین کا، حاضرین کا سوال ہے، اور یقیناً یہ سوال ہوتا بھی ہے، ہونا بھی چاہیے کہ پاکستان میں اور پوری دنیا میں مشائخ اعظام کا بڑا کردار ہے، جیسا کہ ہمارے معزز مہمان نے اس پر بڑی وضاحت سے ارشاد بھی فرمایا. لیکن اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنے مشائخ کرام اور اتنی خانقاہی نظام کا تسلسل ہونے کے باوجود ہماری جماعت کے اندر مشائخ کا کہیں اتحاد بہت کم نظر آتا ہے، اور کسی ایک فکر پر جمع ہو جانا، جیسا کہ دیگر مختلف سوچے رکھنے والے لوگ ایک فکر پر جمع ہو جاتے ہیں، ایک ہی فکر جس پر ان کا نقطہ نظر ہوتا ہے اس کو پروموٹ کرنے میں وہ اکٹھے ہوتے ہیں. اختلافات ان کے بھی ہوتے ہیں، بامی ایشوز پر ان کو بھی ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے، لیکن ہماری جماعت کے اندر بطور خاص علماء کرام، مشائخ اعظام، پیران کرام اور ہماری جماعت کی وہ مقتدر ہستیاں، ان کو آپس کے اندر دنیا کو، جماعت کے عوام کو اور عوام اہل سنت کو ایسا ایک سٹیج پر وہ تمام ہستیات عظیمہ اور رجال عظیمہ نظر کیوں نہیں آتے؟ اس بات کا ہم جواب لیں گے اپنے معزز مہمان سے، مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین گرامی. پروگرام میں بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جن ہمارے محترم ناظرین اور ناظرات نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ان کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا چلوں، یہ پروگرام ان دا سپاٹ لائٹ اوما چینل سے آپ کی خدمت میں لائیو پیش کیا جا رہا ہے، اور ہمارے آج کے معزز مہمان ہیں پاکستان سے تشریف لائے ہوئے نہایت ہی علمی سطح کے حامل شخصیت اور عظیم خانوادہ اور خانقاہ اور آستانہ سے تعلق رکھنے والے پروفیسر ڈاکٹر پیر ساجد الرحمان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ. آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اور خطیب ہیں فیصل مسجد اسلام آباد کے اندر. تو آپ کو یقیناً علمی سطح پر آپ کا کام ہے، تحقیقی کام ہے، علمی اور ادبی کام ہے، نظریاتی اور فکری کام ہے آپ کا. تو ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. بہت سارے ارشادات عالیہ سے آپ پہلے ہم مستفیض ہو چکے ہیں. تو ابھی ہم حال میں ایک سوال لیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہمارا ایک سوالات کا تسلسل ہے، اور جیسے میں نے پہلے ایک سوال عرض بھی کیا اس پر بھی حضرت گفتگو فرمائیں گے، اور پہلے ہم اپنے شرکاء کو شامل کرتے ہیں. جی میرا نام حافظ امجد محمود ہے، بری سے میرا تعلق ہے. حضرت عالم سے میرا یہ سوال ہے کہ مسلم معاشرے میں اور اسلامی ریاست میں علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے بحیثیت مصلح؟ کیا ان کو اقتدار میں آ کر تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے، یا اقتدار سے باہر بیٹھ کر
جس طرح حضرت امام ربانی. جی آپ کی میرا خیال ہے آواز ابھی تھرو نہیں ہوئی تھوڑی، وہ اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں پھر دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. تو جو میں نے بریک سے پہلے آپ کی خدمت میں سوال پیش کیا تھا تو آپ اس پر ارشاد فرما دیں، پھر ہم جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے سسٹم تو دوبارہ. البن آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مشائخ اور علماء جی جی ایک پلیٹ فارم پہ کیوں جمع نہیں ہوتے. جی اس میں میرا نقطہ نظر ذرا مختلف ہے جی، اور عین ممکن ہے کہ میرے بعض بزرگ اس کو محسوس فرمائیں. میں پیش کی 10 بستہ معذرت کرتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں مشائخ کی تنظیمیں نہیں ہوتی. مشائخ جو ہیں وہ تنظیموں سے ماورا چیز ہیں، وہ بادشاہ نہیں بنتے، وہ بادشاہ گر ہوتے ہیں. وہ تعمیر انسانیت، تشکیل انسانیت، تطہیر قلوب کے منصب پر فائز ہوتے ہیں. ان کے آستانوں سے جو وابستہ لوگ ہوتے ہیں ان کی وہ اس طرح تطہیر اور ان کا تزکیہ نفوس کرتے ہیں کہ پھر جب وہ مختلف عہدوں پر جا کے براجماع ہوتے ہیں تو صحیح قیادت لوگوں کو فراہم کرتے ہیں. اگر پیران اعظام خود تنظیمیں بنا کے اور میدان سیاست میں کود پڑے تو پھر محتسب کون رہے گا؟ احتساب کون کرے گا؟ محتسب تو خود میدان میں آ گیا ہے. تو ایک طبقے کو ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جو احتساب، اور یہ جو پیران کامل ہیں، جو حقیقی پیر ہیں، جو حقیقی مردان باصفا ہیں، آپ نے یقیناً آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، اقبال نے اس کو منظوم کیا ہے کہ حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک غلام ایک گلی میں جا رہا تھا اور پیچھے سے اس علاقے کا حاکم آ رہا تھا اور اس کے آگے ہٹو بچو کی صدائیں لگ رہی تھی. وہ اپنا مست جا رہا تھا، اپنی دنیا میں مگن تھا، اس نے کسی آواز پہ کوئی کان نہیں دھرا. تو ایک اہلکار نے اس کے سر پہ لاٹھی ماری، اس کے سر سے خون نکل آیا. اس وقت اس نے دیکھا کہ یہ کسی شخص نے مجھ پہ اس طرح کی ضرب لگائی ہے اور اس وجہ سے لگائی ہے کہ میں نے حاکم کے لیے رستہ صاف نہیں کیا. تو وہ حضرت بو علی قلندر کی خدمت میں حاضر ہو گیا. تو حضرت بو علی قلندر، اقبال نے اس کو پورے کو منظوم کیا ہے. حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ کو غصہ آ گیا اور اس غصے کی کیفیت میں انہوں نے اپنے منشی کو بلایا اور کہا کہ بادشاہ کو خط لکھو. یہ ہے مرد کامل کا مقام. کہا بادشاہ کو خط لکھو، اور اقبال کہتا ہے کہ لکھوایا کیا؟ بازگیر این عامل بدگوہرے، بازگیر این عامل بدگوہرے ورنہ بخشم ملکے تو بادی کرے. کہ یہ جو تمہارا بدکردار قسم کا عامل ہے، گورنر ہے، حاکم ہے، اس کو واپس بلا لو، اس کو اپنے عہدے سے ہٹا دو، اور اگر تم نے اس کو ہٹانے میں پس و پیش کی تو ہم تیرا ملک کسی اور کو بخش دیں گے. جب یہ خط بادشاہ کے پاس پہنچا